بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وعلم، اچھی طرح سے جان لو، انہ من تناول احد من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے، جو صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اعتراض کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اچھی طرح سے سمجھ لو وہ صحابہ کو نہیں بلکہ صحابہ کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ رب العالمین پر تنقید کرتا ہے. وہ یہ بڑی اہم بات ہے دوستو، سمجھو اس کو. آج لوگ اس سے غافل ہیں. جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اصل میں نام صحابہ کا لیتے ہیں لیکن یہ تنقید اصل میں صحابہ کے نام پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک پر ہوتی ہے. وہ کیسے؟ آپ سمجھیں کہ آخر کس طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، مثال کے طور پر آج ایک بڑا طبقہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. افسوس کی بات ہے ابو بکر عمر کو جبت اور طاغوت کہتے ہیں، یعنی شیطان کہتے ہیں. صحابہ کو اس امت کا سب سے برا انسان کہتے ہیں. اب اگر واقعی اس پر غور کریں کہ مصنف کہتے ہیں اصل میں صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا کر کے، صحابہ کو برا کہہ کر کے، یہ صرف نام صحابہ کو ہوتا ہے، ورنہ اصل اعتراض و تنقید کس پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اور بہت دور کی بات ہے، اس کو سمجھیں پہلے. وہ کیسے؟ اگر کوئی انسان
صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کو کی شکایت کرتا ہے، صحابہ کو مرتد کہتا ہے، صحابہ کو کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ کبھی نہیں سوچتے کہ آخر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اچھے ساتھی نہیں تھے، جتنے ساتھی ملے سب مرتد اور کافر، کوئی آپ کا ساتھی اچھا نہیں تھا. نبی علیہ السلام پر اتنی بڑی تنقید کیا ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی اپنے ساتھی بنائے تو فساق، فجار، منافقین اور مرتد اور کافروں کو بنایا. اس وقت کے سب سے زیادہ برے لوگ جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اس سے نبی علیہ السلام پر تنقید نہیں ہوتی کہ آخر نبی اتنے برے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے کیوں، اتنے برے لوگوں کے ساتھ زندگی کیوں گزاری. جب بھی دشمنوں سے لڑے اتنے برے لوگوں کے ساتھ کیسے اپنایا، کیسے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی تصور کیا جا سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات، کچھ لوگ ابو بکر عمر کو، جسے خمینی تھا، آج بھی شیعوں کا یہ خیال ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے دو طاغوت تھے. اللہ اکبر. طاغوت، طاغوت نام ہے شیطان کا. اب آپ ذرا سوچئے، ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر رہے، ہجرت میں آپ کے ساتھ، غار ثور میں آپ کے ساتھ، جنگ بدر میں آپ کے ساتھ، ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے. اور قرآن پاک نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو تھے. اب آپ بتائیں کہ اگر یہ نبی علیہ السلام ابو بکر کو کہتا ہے نعوذ باللہ شیطان تھے، تو ساتھی کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو اپنے ساتھ رکھا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شریف انسان اپنے ساتھ رکھنے کے لیے نہیں ملا تھا. آپ بتائیں اس کو، اچھے اور ٹھنڈے دل سے سوچیں. ابو بکر اگر شیطان تھے تو نبی علیہ السلام ساری زندگی شیطان کو اپنا دوست بنا رکھے. اگر عمر ابن الخطاب طاغوت اور شیطان تھے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر کو ساتھ رکھ کے ساری زندگی شیطان کے ساتھ زندگی گزارے؟ انسان آخر اس پر کبھی سوچتا کیوں نہیں کہ ہاں اس طرح سے. امام بربہاری رحمۃ اللہ کہتے اصل تنقید صحابہ پر نہیں، صحابہ کے نام پر ڈائریکٹ کس پر حملہ ہے؟ اللہ کے رسول پر. اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اتنے برے تھے اور اس وقت سارے صحابہ خاموش کیوں تھے؟ علی کیوں خاموش تھے؟ عباس کیوں خاموش تھے؟ عباس بن عبد المطلب کے بارے میں آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ کے چچا داد بھائی اور داماد تھے. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کا کتنا بڑا اعتراض کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ابو بکر عمر کے ساتھ رہے، ایک طرف علی کو دوسرے طرف شیطان کو بھی ساتھ رکھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اصل میں ایذا، جس طرح سے زندوں کو ایذا پہنچانا حرام ہے، ایسے ہی مر جانے کی بعد بھی مردوں کو بھی ایذا دینا ناجائز حرام ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی، نبی علیہ السلام فرماتے تھے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ او کما قال علیہ السلام. اس میں اب آپ ذرا غور کریں. اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، میرے صحابہ کو گالیاں نہیں دینا. اللہ کی قسم میرے صحابہ کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے
یہ ان کی شان و شوکت ہے. اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صدقہ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ہمارے صحابی نے ایک مد اگر کھجور یا اناج و غلہ یا آدھا مد کھجور اور اناج اور غلہ اگر صدقہ کر دیا ہے تو ایک یا آدھے مد کا وہ اجر و ثواب نہیں ہو سکتا جو آج کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کے بعد ثواب پاتا ہے. تو اس کے بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینا، صدقہ کرنا، ہمارے صحابی کے ایک مد یا آدھا مد اناج اور غلہ کے صدقہ کرنے پر بھی کرنے کا ثواب نہیں پا سکتا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کو گالی دینا ہے، اور نہ صحابہ کو گالی دے کر کے نبی کو ایذا پہنچانا ہے. اپنا انجام سوچ لیں، اپنا انجام سوچ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کو برا بھلا کہہ کے گالی دے کر کے کس قدر اپنی عاقبت، اپنے آخرت برباد کر رہے ہیں. اور پھر یہ صرف نبی کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھی طعن و تشنیع ہے. صحابہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، یہ جو صحابہ پر تنقید کیا، صحابہ کے پیچھے اللہ اس کے رسول پر تنقید. مثلا قرآن پاک کی 2 آیتیں سامنے رکھیں. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر. لقد رضی اللہ عن سورہ فتح کی آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی اللہ راضی ہو گیا ان تمام ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ سے بیعت کر رہے تھے. بیعت کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، 1400 صحابہ کرام تھے. اللہ اکبر. اب اگر ابو بکر کو، عثمان کو، صحابہ کرام کو کوئی مرتد کہتا ہے، طاغوت کہتا ہے، تو یہ نہیں سمجھتا کہ آخر اللہ جن سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے. اللہ نہ کہتا اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو آپ کے مطابق کیا طاغوت اور شیطان سے اللہ راضی ہو گیا؟ یہ کس طرح قدر قرآن پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے. سورۃ التوبہ کی آیت لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا انصار اور مہاجرین سے. اب ذرا سوچئے، دونوں قسم کے صحابہ، مہاجرین اور انصار. مہاجرین میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے آگے. اور انصار میں انصار مدینہ. اللہ فرماتے ہیں دونوں پر اللہ نے مہربانی کی، دونوں سے اللہ خوش ہو گیا. اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرتا ہے اور صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کو مرتد کہتا ہے، صحابہ کو طاغوت کہتا ہے، تو کبھی سوچتا نہیں کہ طاغوت کس کو کہہ رہا ہے، برا کس کو کہہ رہا ہے، گالی کس کو دے رہا ہے؟ ان کو دے رہا ہے جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے. اسی لیے اس چپٹر کو یاد رکھیں، اس کو ذہن نشی کریں کہ ایسے لوگ اللہ جو صحابہ پر تنقید اور اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہیں لیکن
ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ، یہ اصل میں اللہ پر اس کے نبی پر اعتراض ہے، نبی پر تنقید ہے اور نبی کو ایذا پہنچایا جا رہے، اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کی اوپر یہ اعتراض ہے۔ اگر یہ لوگ برے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیسے ہوا؟ شیطان سے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان لوگوں کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں روافضہ یا صحابہ پر تنقید کرنے والے لوگ، یہ اصل میں صحابہ کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ملک توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ آدھا گھنٹہ نہیں ہوا؟ ہو گیا؟ اچھا چلو ٹھیک، بس کافی ہے نا؟ چلو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔